میری آسان اسلامیات برائے جماعت پنجم جماعت، آج ہم نے آپ کی کتاب کا سبق حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پڑھائی کرنی ہے، جس کا مقصد بچے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور اسلام کے حوالے سے ان کی خدمات بیان کر سکیں۔ اب ہم اس کی پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عثمان، کنیت ابو عبداللہ اور لقب ذو النورین تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قریش کے ایک مشہور خاندان بنو امیہ سے تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام عفان تھا، جو مکہ کے مشہور تاجر تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب 5ویں پشت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا تھا۔ اعلان نبوت کے وقت مکہ مکرمہ میں کل 70 افراد ایسے تھے جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں سے ایک تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوستانہ تعلقات تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے والے چوتھے فرد تھے۔ اگرچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے معزز اور مالدار شخص تھے، معزز یعنی عزت دار، مالدار بہت امیر شخص تھے اور خاندان کے اعتبار سے بھی کسی سے کم نہ تھے، لیکن جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان والے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمن ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چچا اتنا سخت تھا کہ کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی چٹائی میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھواں دیتا، جس سے گھٹن کے باعث آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرنے کے قریب ہو جاتے، مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نہ چھوڑا اور ہر مصیبت کا صبر اور شکر کے ساتھ مقابلہ کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ سے ہوئی اور ان کی وفات کے بعد دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوئی۔ اسی نسبت سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذو النورین یعنی 2 نوروں والے کے پیارے لقب سے پکارے جاتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی خاطر 2 مرتبہ ہجرت کا شرف حاصل ہوا۔ پہلے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی حضرت رقیہ کے ساتھ حبشہ گئے، بعد میں مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً تمام جنگوں میں حصہ لیا سوائے جنگ بدر کے۔ اس موقع پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیمار تھیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تیمارداری کے لیے مدینے میں ٹھہریں۔ سخاوت اور ایثار۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخاوت اور ایثار میں بے مثل تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دولت اسلام کے لیے وقف تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر موقع پر مسلمانوں کی مدد کی۔ مثلاً مدینے میں میٹھے پانی کا ایک کنواں تھا جو ایک یہودی کی ملکیت تھا، مگر وہ اس قدر سنگ دل تھا یعنی پتھر دل تھا، ظالم تھا کہ مسلمانوں کو کسی قیمت پر بھی پانی بھرنے نہیں دیتا تھا۔ مسلمانوں کی تکلیف کا احساس کرتے ہوئے حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، جو آج بھی یادگار کے طور پر موجود ہے۔ اسی طرح مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعمیر کے لیے جو زمین خریدی گئی، اس کی قیمت بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 یتیم بچوں کو ادا کی، جس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی بشارت دی۔ بشارت یعنی خوشخبری دی۔ غزوہ تبوک کے موقع پر
جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام مسلمانوں سے مالی مدد کی درخواست کی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکیلے 10,000 سے زیادہ فوج کے لیے جنگی سامان مہیا کیا۔ اس کے لیے 1,000 اونٹ، 70 گھوڑے اور 1,000 دینار چندہ دیا۔ اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غنی کا لقب دیا اور فرمایا آج کے بعد عثمان کا کوئی کام اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ زمانہ خلافت: حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد 24 ہجری میں تیسرے خلیفہ منتخب ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدت خلافت 12 سال ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکمرانی کے معاملے میں ابتدائی سالوں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصولوں کی پیروی کی، روم اور ایران کو شکست فاش دی، یعنی ان کو ہرا دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لیبیا، الجزائر، مراکش، طرابلس، قبرص، سکندریہ، آذربائیجان اور آرمینیا کے ممالک کو فتح کیا اور اسلامی ریاست کا حصہ بنایا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں قرآن مجید کا نسخہ جو کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مرتب کیا گیا تھا، یعنی لکھا گیا تھا، اس کی کاپیاں بنوا کر اسلامی ریاست میں تقسیم کی، اس کی ایک نقل مدینہ منورہ میں رکھی اور ساری امت کو ایک ہی قرأت پر اکٹھا کیا، جس کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامع القرآن کہلائے، یعنی قرآن کو جمع کرنے والا۔ 35 ہجری میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سازش کے ذریعے شہید کر دیا گیا۔ شہادت کے وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے کی حالت میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے۔ اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 82 سال تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ کے مشہور قبرستان جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ بچوں، آج ہم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبق کی مکمل پڑھائی کی ہے۔ آپ نے اس میں سے مشکل الفاظ اپنی کاپی پر لکھنے ہیں اور اس مکمل سبق کی 2 سے 3 بار پڑھائی کرنی ہے۔ اللہ حافظ۔